بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اس دنیا میں آنکھ وا کرتا ہے تو عموماً اس کی پہلی نظر محبت ماں ہی پر کھلتی ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی رشتہ اس لیے نسبت و الفت رکھتا ہے کیونکہ خدا ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے، چاہے وہ ماں کا دل ہی کیوں نہ ہو۔ اگر خدا ایسا نہ کرے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا۔ روز حشر کے سیگمنٹ میں تمام انسان تمام رشتوں کو بھول جائیں گے، حتیٰ کہ ماں بھی۔ اسے بھی اپنی نجات مطلوب ہوگی۔ اس دنیا میں تمام رشتے اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے ہیں۔ ماں اس لیے محبت رکھتی ہے، محبت کرتی ہے کہ اللہ نے ماں کے دل میں ممتا رکھتی ہے اور وہ محبت کرنے پر مجبور۔ اور اس دن ماں بھی لا تعلق ہوگی، اسے اپنی ہی نجات کی فکر ہوگی۔ دنیا میں ماں سب سے بڑا رشتہ ہے، اور اب باقی رشتوں کا قیاس کر لیجئے۔ اب آئیے دیکھیے حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خالق کا احساس اور خیر و شر کا شعور، یہ دو الہام انسان کی اور ہر انسان کی فطرت میں اتار دیے ہیں۔ یہ بائی ڈیفالٹ ہیں اور بائی برتھ آپ ان کے ساتھ بلیسڈ ہیں۔ اور یہ بات ایک بار پھر میں ریوائز کرتا ہوں کہ پیدائشی طور پر انسان کی فطرت میں اور انسان انسٹنکٹیولی اپنے اندر یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا شعور اس کے اندر موجود ہے، اور نیکی اور بدی کا شعور بھی وہ لیے ہوئے ہے۔ انسان کے پارٹ پر سب سے بڑا بلنڈر، دی گریٹسٹ بلنڈر ہی یہ ہے کہ انسان غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ کیا ہے، اور یہ کہ یہی سب سے زیادہ قیمتی بھی۔ اب دیکھیے مدر چائلڈ ریلیشن شپ میں اللہ تعالیٰ نے ماں کو ممتا سے مزین کر کے آپ کو بتایا کہ یہ میری محبت کا بس ایک نظارہ ہے، یہ میری محبت کا ایک اشارہ، میری عظیم تر محبت کا اشارہ، ورنہ میرا تعلق تمہارے ساتھ بڑے درجے پر ہے۔ اور اس نظام میں یہ بتایا کہ میری محبت کے یہ دو نمائندے، مادر اینڈ فادر، کچھ دیر تمہارے ساتھ رہیں گے، ان کو الفت دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا ہے، اور خیال رہے ان کے سامنے اف تک نہ کرنا، ذرا سی اف کی اجازت نہیں۔ ماں باپ سے بھی کہہ دیا، اس اولاد محبت میں میری عظیم تر محبت کو فراموش نہ کرنا۔ وہی محبتوں کا خالق، وہی مالک محبت کی حدود متعین کر رہا ہے۔ مالک کو بھول کر اولاد کی محبت میں حدود کراس نہ کرنا۔ یہ بازار بند کر دیا جائے گا اور تمہیں گھر آنا ہے اصل محبت کی اماجگاہ میں۔ اب دیکھیے اتنا لحاظ، اتنی حیاداری، اور اس قدردان ہے وہ ماں باپ کی اتنی سی محبت کے سامنے اف نہیں کرنے دیتا۔ وہ کائنات اور اس کی تمام چیزوں کا خالق، کائنات کی ہر چیز اس کے آگے سر بسجود، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح میں مشغول، کائنات میں اس کی صفت سب سے برتر، اس کے سوا سب ہلاک ہونے والے ہیں، اس سے بالا تر کوئی نہیں، اور اس کی خدائی، بادشاہت یا حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ وہی عبادت کا مستحق، بہترین مددگار،
اسی کی بارگاہ رجوع کرنے کے لائق، آسمان و زمین کی مخلوق کی خبر گیری کرنے والا، اپنی مخلوق کے حالات و ضروریات سے باخبر، بندے کے لیے سر و سامان مہیا کرنے والا، وہ مضطرب کی دعا سننے والا اور جواب دینے والا، تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں، اور جو اس کی پناہ میں ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ فتح اور کامرانی اسی کے بخشنے سے حاصل، وہ غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرنے والا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کام کرنے کے انداز نرالے، جب تک وہ نہ چاہے کسی کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، وہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی تدبیر نہیں چل سکتی، رزق کی تنگی کشادگی اسی کے اختیار میں، اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں، اس کے لیے کوئی بات ناممکن نہیں، وہ کسی انسان کا محتاج نہیں، انسان اس کا محتاج، وہ کائنات کے سارے بھید جانتا ہے اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے دفتر میں محفوظ، وہ دلوں کے بھید سے واقف، لوگوں کی نیتوں سے آشنا، غیب کا علم اسی کو، کوئی عالم غیب نہیں، وہ تمام انسانوں کے اعمال پر نظر رکھنے والا، پیدا کرنے والا، ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا اور ہر چیز پر نگران، وہ نیکوکاروں کے ساتھ، وہ اہل حق کے ساتھ، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، وہ متقین کے ساتھ، اس کی بندگی کرنے والا نامراد نہیں ہو سکتا، اور اس کی بندگی سے منہ موڑنے والا فلاح نہیں پا سکتا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے اللہ سے آپ کا تعلق کیا ہے۔ ہر نعمت اس کے ہاتھ میں ہے، صحت، بیماری، زندگی، موت، آپ کی تقدیر، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غم، آپ کے ذرا ذرا سے ماضی کا رازدار آپ بھول جاتے ہیں، وہ بھولتا نہیں۔ آپ کی موجودہ حالت میں گہری دلچسپی لینے والا وہ، مستقبل اس کے ہاتھ میں، فیصلے اس نے کرنے ہیں، اور اتنے باریک تفاصیل زندگی کا رازدار اور کوئی نہیں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی دوست، نہ رفیق، اور ایسی عظیم شفقت، اتنی رعایتیں دینے والا، اتنی معافی، اتنا درگزر، اور یہ وعدہ بھی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کون ہے اور کون جو اتنی طاقت کے باوجود اتنا ظرف بھی رکھتا ہو؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اب آئیے دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو خدا کی منشا اور خدا کی رضا یوں محسوس ہوتی ہے
کہ میرے جیسا رشتہ کسی اور سے قائم نہ کرنا، اپنی ہر بات ہر دکھ مجھے بتانا، میرا در کھلا ہوگا میرے پاس چلے آنا، سنوں گا جواب دوں گا، کسی اور سے میرے جیسی محبت کی جسارت نہ کرنا، ہر دعا مجھ سے کرنا، مجھے ہی بس آواز دینا، بہت نزدیک ہوں، بس تمہارا ایک ہی رشتہ ہے اور وہ میرے ساتھ ہے، باقی سب رشتے مجاز کے رشتے، میرے نظام کے رشتے، میرے عطا کردہ رشتے، ان میں کھو کر مجھے بھول نہ جانا، حدود سے تجاوز نہ کرنا، میں ہی دوست ہوں یاد رکھنا، سب سے بہترین دوست، قوی دوست اور مددگار اور کافی۔ خدا نے یہ دنیا بنائی اور ایک دوسری دنیا تشکیل دی۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایگزامینیشن ہال قرار دیا اور ایک پیپر دے دیا، اسے حل کر کے ہر ایک کو پاس کرنا ہے، اور پیپر یہ ہے کہ صاف ستھرے ہو کر پاکیزگی سے آنا، اپنا بدن، اپنا اخلاق اور اپنا رزق پاکیزہ رکھنا، اور میرے بندوں پر ظلم نہ کرنا، مجھے ان سے بھی اتنا ہی پیار ہے جتنا تمہارے ساتھ، اور اس امتحان میں جو پاس ہوں گے وہی اللہ کا انتخاب ہوگا جنت کے لیے، لوگوں کا انتخاب، اس کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہا جائے گا تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم، اور یہ زندگی ایسی ہے جہاں نہ موت ہے، نہ کوئی محرومی، نہ کوئی پچھتاوا، نہ کوئی افسوس اور نہ اکتاہٹ، وہاں جا کر کوئی اپنا مکان بدلنا نہ چاہے گا۔ پھر واپس آتے ہیں اور انسان کی غلطی، دا گریٹسٹ بلنڈر، وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی روح کو سب سے بڑی غیر مادی ہستی سے، اللہ سے گہرے تعلق کی ضرورت ہے، اسے یہ تعلق اللہ کی ہمسائیگی میں رہ کر استوار رکھنا ہے، اس کے قرب میں رہنا، اور خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ سکون اس کی یاد میں ہے، اور یاد سے مراد صرف نماز اور تسبیح نہیں بلکہ ہر معاملے میں خدا کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ انسان سے خلوص چاہتا ہے، ورنہ محض ظاہر داریاں کسی کام نہ آئیں گی۔ اللہ آپ کے ذہن سے گزرنے والے ہر خیال سے واقف ہے اور بہت باریک بین۔ اس روز تمام یونیفارمز، تمام خول، تمام بناوٹیں فارغ کر دی جائیں گی اور آپ کی نیت اور خلوص کو الگ کر لیا جائے گا،
اور اللہ سے پرخلوص تعلق کا اس دنیا میں انعام یہ ہوگا کہ آپ سکون اور اطمینان کے زون میں ہوں گے، اور نفس مطمئنہ ایک انڈیکیٹر ہوگا اور ایک مبارک شگون کہ آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ یورپ کے ایک دانشور محمد مارما ڈیوک پکتال، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام پھر محمد مارما ڈیوک پکتال، انہوں نے لکھا کہ میں نے آج تک یورپ میں کسی کو سچی خوشی سے ہمکنار نہیں دیکھا، کیونکہ یورپین ایسی سیراب کی دنیا کے لوگ ہیں جنہوں نے مادیت پسندی میں روح کی پکار کو فراموش کر کے توازن گم کر رکھا ہے۔ اسی لیے بے سکون معاشرے میں بے سکون لوگ ڈرگز کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں اور سیڈیٹ رہ کر خود فراموشی میں پناہ لیتے ہیں۔ ایک اسکالر نے کہا تھا، انسان اور دنیا کی میک اور ڈیزائن ایسا ہے، یہاں کوئی شخص ان دا ریئل سینس انجوائمنٹ میں نہیں جا سکتا۔ یہ دنیا انجوائمنٹ کے لیے بنائی ہی نہیں گئی، اس لحاظ سے یہاں مزدور اور بادشاہ دونوں ایک پیج پر ہیں۔ جو بھی یہ کوشش کرے گا ناکام رہے گا۔ یہاں بس آپ نیک اعمال کے باعث سکون کی مسرت حاصل کر سکتے ہیں، اور قرآن میں لکھا ہے، عقل مند وہ ہیں جو قرآن کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا فرمان ہے جس کے مطابق خدا نے احمق اور دانا کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا۔ اور قرآن حکیم میں خدا نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ وہ تمام لوگ جو خدا کو بھول کر کوئی بھی کام کریں گے نقصان میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور قرآن میں لکھا ہے، سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر سورۃ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، جو میری طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے۔